بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف وحید احمد. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم ٹو دا لرنر اکیڈمی. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ بائیپولر اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر 2. اب جو 77 ٹاپک ہے وہ ہے سوسائڈ کا. اب سوسائڈ میں کیا ہوتا ہے؟ انٹینشن ڈیتھ ہوتی ہے، سیلف انفلکٹڈ ڈیتھ ہوتی ہے، جس میں ایک بندہ انٹینشن سے ڈائریکٹ اور کانشیسلی ایفرٹس کرتا ہے دوسرے بندے کی لائف کو ختم کرنے کے لیے. اب جو سوسائڈ ہے بہت ہی نیگیٹو آؤٹ کم ہے کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا، اس کے علاوہ خاص طور پر ڈپریشن کا، کیونکہ جو ڈپریشن والا بندہ ہوتا ہے وہ سوسائڈل اٹیمپٹس، سوسائڈل تھاٹس اور سوسائڈل اٹیمپٹس کرتا ہے. تو اب یہ سوسائڈ کی کافی کازز ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو ڈپریشن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی النس کا شکار ہو جو اس کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کر رہی ہو. اس کے علاوہ ہے فیکٹرز جو سوسائڈ کو کرتے ہیں، ان میں ہے لاس، کوئی بھی چیز کھو جانا، ایڈکشن ہے کہ وہ نشہ وغیرہ کرتا ہے، چائلڈ ٹراما ہوتا ہے، ڈفرینٹ فارم آف ٹراما ہو سکتی ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے، سائیکوٹک ڈس آرڈر، سیریس فزیکل النیس، میجر لائف چینجز. یہ زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو کہ وہ ایکسیپٹ کرنے سے قاصر ہے، تو اسی صورت میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. آگے ہے ایٹیولوجیکل فیکٹر آف بائیپولر اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر. اب ان میں سب سے جو میجر ہے ایٹیولوجیکل فیکٹر وہ ہے نیورو بایولوجیکل اینڈ جینیٹک اور کروموسومل. اب جو نیورو بایولوجیکل ہے کروموسوم کے تھرو جو جینیٹیکلی وراثتی طور پہ آگے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ جو ٹوئنز ہوتے ہیں ان میں جو ٹوئنز کی اسٹڈی کی گئی تو ان کا جو آپس میں ملنے جلنے کا، آپس میں ان کی جو کام، ان کی سوچ وہ کافی حد تک ملتی جلتی تھی. اب جو ڈپریشن ہے یہ لو لیول آف نار ایپینیفرین سے ایسوسیٹ ہے. اس کے علاوہ جو مینیا ہے وہ ہائی لیول آف ایپینیفرین سے ایسوسیٹیڈ ہے. اس کے علاوہ اینڈوکرائنل سسٹم جو ہے وہ اس سسٹم میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یونیپولر جو ڈپریشن ہے وہ ہائی لیول آف کولیسٹرول اور ریلیز اینڈ اسٹریس بائی ایڈرینل گلینڈ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول جو ہے ڈس ریگولیشن آلسو مور سیویئر کورس آف موڈ سمٹمز آر اوور ٹائم. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سائیکالوجیکل فیکٹرز. سائیکالوجیکل فیکٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ لاسز ان ارلیئر لائف، بچپنے میں کچھ چیزوں کو کھو جانا، نیگیٹو لائف ایونٹس ہوتا ہے، نیوروٹیسزم ہے، نیگیٹو کوگنیٹو اسٹائل ہے. اس کے علاوہ نمبر آف ریوارڈ ریسیو ڈیورنگ لائف ٹائم ہے. اس کے علاوہ سوشل ریوارڈ، سوشل سپورٹ ہے کہ جو لوگوں کو سوشل سپورٹ کی کمی ہوتی ہے ان کو بھی جو ہے سوسائڈ ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کوگنیٹیو ویو. کوگنیٹو تھیوری میں جو ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹس اور بلیف جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میجر کاز آف ڈپریشن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوگنیٹو فرائڈ کے بارے میں ایرن بیک نے اس پہ ورک کیا تھا. انہوں نے بیک جو ہے انہوں نے کوگنیٹو ٹرائڈ پہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ ایررز اور جو تھنکنگ لاجک ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنی آربیٹری انفلوئنس کو ڈیولپ کر رہا تھا. نیگیٹو کنکلوژن جو ہے وہ انسفیشینٹ ایویڈنس کی بیس پہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس تو ہوتا کوئی نہ ویسے لگ جاتے ہیں. آٹومیٹک تھاٹس جو ہیں وہ امیج اور مینٹلی ایکٹیویٹی کو ریفر کرتے ہیں جو کہ اس کے رسپانس کو ٹریگر کرتے رہتے ہیں. جب ایک چیز فیڈ ہوتی رہتی ہے، اسٹیمولس ملتا رہتا ہے تو آگے سے رسپانس تو آنا ہی آنا ہے. آگے ہے سائیکالوجیکل فیکٹر. سائیکالوجیکل فیکٹر میں ہے اریٹیشنل تھنکنگ. اب جو بندہ ہے اس کی تھنکنگ ایلس جو تھا اس نے ورک کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جو بہت سی سائیکالوجیکل پرابلم ہیں وہ ہمارے اریٹیشنل تھاٹس کی وجہ سے ہیں، یا ہمارے اریٹیشنل تھاٹس کو لیڈ کرتے ہیں. اس کے لرن ہیلپ لیسنس. بندہ اپنے آپ کو جو ہے ہیلپ لیسنس کر لیتا ہے، شو کر لیتا ہے. اب یہ خاص کر اسے اس صورت میں ہوتا ہے جب بیڈ تھنگ ول ہیپن اور اس کے اوپر جو ہے کنٹرول ہو. اس کے علاوہ ایٹریبیوشن لرننگ ہیلپنیس انہوں نے اس کو بارے میں کام کیا تھا. ایٹریبیوشن جو ہے وہ ایکسپلینیشن کو ریفر کرتی ہے جس میں سٹریسر جو ہیں وہ بھی آکار ہو سکتے ہیں. ایک اسٹیبل ہے، دوسرا گلوبل ہے. اس کے علاوہ ہے انوائرمنٹل کازز. انوائرمنٹل کازز میں ہے ابیوز، مینٹل اسٹریس، سگنیفیکنٹ لاس اور سم ادر ٹرامیٹک ایونٹ جو کہ بائیپولر ڈس آرڈر کو ٹریگر کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس میں ایٹیولوجیکل فیکٹرز بتائے گئے ہیں بائیپولر ریلیٹڈ ڈس آرڈر 2 کے کہ سوسائڈ کی کیا وجہ ہے. سوسائڈ جو ہے وہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ آپ بریک ڈاؤن آف سکیلز بھی ہو سکتا ہے، ڈسفنکشننگ سائیکولوجیکل ڈسفنکشننگ بھی ہو سکتا ہے، ڈسٹارٹیڈ ویو آف لائف بھی ہو سکتا ہے،
یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بندے کو اب ہو سکتا ہے کہ بندہ ڈرگز ایڈکٹر ہو، اس کی وجہ سے الکوحل وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جو ڈیتھ ہے ہو سکتی ہے، سوسائڈ وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بندہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سوسائڈ جو ہے وہ کوئی بھی مورل ویکنیس یا کریکٹر فلاح نہیں ہے۔ جو سوسائڈ ہے اس سے بچانے کے لیے انہیں اس پین سے نکالنا ضروری ہے۔ اب اس کے آگے کچھ ٹائپس ہیں، وہ لاس کس چیز کا کو ہو جانے سے ہو سکتا ہے، ایڈکشن سے ہو سکتا ہے، چائلڈ ڈرامے سے ہو سکتا ہے، ڈپریشن سے، سائیکوٹک ڈس آرڈر سے ہو سکتا ہے، سیریس فزیکل النیس سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایٹیولوجیکل کازز ہیں، اس میں نیورو بیولوجیکل ہے، نیورونز کے تھرو جو شفٹ ہوئے میں جینیٹیکلی جو وراثتی طور پہ ملی ہوئی ہے، کروموسومل جو تھرو کروموسومز جو عادات، جو بیماریاں، جو بھی چیزیں وراثتی طور پہ ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں آگے ہے۔ سائیکالوجیکل فیکٹرز، سائیکالوجیکل فیکٹر میں ہے کہ ارلی لائف میں کچھ چیز کا کھو جانا، نیگیٹو لائف ایونٹس ہے، نیوٹریسزم ہے، نیگیٹو کوگنیٹو اسٹائل ہے، نمبر آف ریوارڈ ریسیو ڈیورنگ لائف ٹائم ہے، سوشل ریوارڈ ہے۔ کوگنیٹو ٹرائڈ ایز ڈسکس ان ایٹیولوجی، جیسا کہ اس میں آگے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ جو تھنکنگ لاجک ہے یہ ہمارے لیڈز کرتی ہے ڈپریشن کو۔ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جن میں کوگنیٹو بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جب سیکھ جاتا ہے کہ وہ ہیلپ لیسنیس ہے، ہوپ لیسنیس ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے گلٹی فیلنگز وہ آنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے انوائرمنٹل کازز، انوائرمنٹل کازز میں ہوتا ہے ابیوز، مینٹل اسٹریس، سگنیفیکنٹ لاس اور کوئی بھی دوسری قسم کا ٹراما ہو سکتا ہے۔ یہاں تک اگر کوئی کویشچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔